اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ الکریم مخاطبا لأبی ذر یا ابا ذر کن کأنک فی الدنیا غریب او کعابر سبیل وعد نفسک من اصحاب القبور. السلام علیکم معزز ناظرین، پروگرام سلسبیل کے ساتھ ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم نصیحت کہ جو آپ نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی. اور یقیناً جب حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت سے نصیحت کرنے کی عرض کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس کلام کو جاری کرنے سے قبل فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہیں ایک ایسی جامع الطرق نصیحت کرتا ہوں کہ جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات کا تمام تر سامان اس میں موجود ہے. چنانچہ اس طولانی حدیث کے مختلف فراز ہیں کہ یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مفصل کلام کے ذریعے ہماری پوری دنیا کی جو سرگرمیاں ہیں اور ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے اس دنیا میں، اس فانی دنیا میں، اس کے حوالے سے ہماری ہدایت فرمائی ہے. چنانچہ اس سے پہلے مختلف حوالوں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کا یہ روشن مینار ہمارے لیے فراہم کیا، گفتگو ہوئی. اور اسی سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہوئے آج بھی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی کلام سے اپنی معرفت کا گراف مزید بڑھائیں، تاکہ جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے یقیناً حضرت کی نصیحت اپنی تمام امت کے لیے ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت کی سعادت کی ضمانت ہے. تو ہم بھی اس امید کے ساتھ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی کلام سے استفادہ کریں اور اپنی دنیا کی سعادت اور آخرت کی نجات کا سامان فراہم کر سکیں. حدیث کے اس مرحلہ میں حضرت اپنے پیارے صحابی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، کن کأنک فی الدنیا غریب، کہ تو دنیا میں ایسا ہو جا کہ جیسے ایک شخص غریب الوطن ہوتا ہے. اس کا وہ اپنا وطن نہیں ہوتا، وہ کہیں اور رہتا ہے لیکن کسی جگہ پر جاتا ہے تو اسے غریب الوطن کہا جاتا ہے. تو یہ غریب الوطن کا جس طرح رویہ ہونا چاہیے، اسی طرح تو اپنی اس دنیا میں بھی جو تیری زندگی ہے ان مختصر ایام میں اپنے آپ کو اس دنیا میں غریب الوطن سمجھ. یعنی تیرا وطن کہیں اور ہے، تیری منزل کہیں اور ہے اور تو اس دنیا میں ایک مختصر اور عارضی وقت کے لیے یہاں آیا ہے. او کعابر سبیل، یا پھر حضرت نے ایک دوسری مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا اپنے آپ کو اس دنیا میں ایسے سمجھ جس طرح کوئی ایک راہ گزر ہوتا ہے، کسی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور ایک خاص جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے اور اسے صرف ایک راستہ سمجھتا ہے. وہاں پر جہاں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے اسے جائے قیام نہیں سمجھتا، بلکہ منزل کوئی اور ہوتی ہے اور جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے ایک راستہ ہوتا ہے اور اسے عابر سبیل، اس راستے کو طے کرنے والا کہا جاتا ہے. تو بھی اپنے آپ کو دنیا میں ایسے ہی سمجھ. وعد نفسک من اصحاب القبور، اور اے ابو ذر اپنے آپ کو اس دنیا میں اصحاب قبور یعنی قبر والوں میں شمار کر، اصحاب قبور میں، اہل قبور میں اپنے آپ کو شمار کر.
یعنی گویا تیرا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ تو اپنے آپ کو کیسے سمجھ کہ تو قبر میں لیٹا ہوا ہے، قبر میں ہے، اہل قبور ہے۔ ناظرین محترم، ظاہراً یہ آسان الفاظ ہیں، لیکن ایک نقطہ جس کی میں وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے ایک ٹریجڈی یہ رہی ہے کہ بہت سارے جو کلام ہے معصومین کا، حضرت کا، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یا خود قرآن مجید جس کی حیثیت پورے دین اسلام کے لیے ایک اساسی قانون، بنیادی قانون، ایک دستور، ایک کنسٹیٹیوشن کی سی ہے، اس کلام کے حوالے سے بھی یہ ایک مشکل رہی ہے کہ اس دین کے فالوورز نے بعض کلاموں سے ایک خاص برداشت کے تحت، ایک خاص سمجھ کے تحت کچھ مطالب اخذ کیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں ایک مخصوص رویے کے ذریعے اس دنیا میں زندگی بسر کی، اور دوسرے جو ان کو ماننے والے تھے یا ان کی جو باتیں سنتے تھے ان کی بھی اسی حوالے سے رہنمائی کی۔ آج کا یہ جو نورانی ایک جملہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں سے ایک جو اگر ہم گہرائی سے نہ اس کلام میں یعنی گہرائی سے غور و فکر نہ کریں تو کیا ہے، ایک ذہنی طور پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک خاص مطلب کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہو کہ شاید وہ ایک منفی مطلب ہو۔ وہ کیسے؟ خود میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، آپ اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ایک مومن کے لیے اس دنیا میں اس کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا کیا ہے کہ اس دنیا میں اپنے آپ کو تو کیا سمجھ، غریب الوطن سمجھ۔ تو اور یہ کہ جیسے کوئی انسان ایک راستے سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی جائے قیام نہیں ہوتی، اس کی منزل کہیں اور ہوتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو آگے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے سمجھ، یہ نہیں کہ تو یہاں کا بندہ نہیں ہے، تو اپنے آپ کو سمجھ کے گویا تو قبر میں ہے، اہل قبور میں اپنا شمار کر۔ تو یہ تعبیرات ایسی ہیں کہ اس کو صحیح دقت کے ساتھ اگر انسان نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو کیا ہوتا ہے کہ منفی مطالب جو ہے وہ بھی انسان اخذ کر سکتا ہے، در حالانکہ یقیناً جو صاحب کلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بالخصوص ان کا جو دین اسلام کے حوالے سے جو تشریحات ہیں، دیگر احادیث ہیں، ان کو اگر مد نظر نہ رکھا جائے تو اس میں ایک منفی رجحان انسان کے اندر ایجاد ہو سکتا ہے دنیا سے متعلق۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا تو کیا ہے اس کا منفی رجحان یہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں اس دنیا میں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ ہماری مستقل جو جائیگاہ ہے، مقام ہے، وہ آخرت ہے۔ تو اس دنیا میں ہم نے نہیں رہنا تو کچھ بھی نہ کرو، بس گزارا چلاؤ، جس طرح ٹوٹے پھوٹے انداز کے ساتھ زندگی بسر ہوتی ہے۔ اس دنیا کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا نہ کرو، اس دنیا کو آباد کرنے کے حوالے سے کیا آباد کرنا ہے اس کو، ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں غریب الوطن ہے بس۔ اور غریب الوطن جو ہوتا ہے اس کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ وہ اس جگہ جہاں کہیں آپ نے ایک چیز کو مستقل نہیں سمجھنا، عارضی سمجھنا ہے، اور کسی وقت بھی آپ وہاں سے کوچ کریں گے تو یقیناً پھر ایک منفی رویہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، چلو اس کی طرف پوری توجہ کر لو، اس منزل کی طرف جہاں ہم نے جانا ہے، اور اسی مکان کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ تو دنیا کے حوالے سے حد سے زیادہ ایک انسان کے اندر منفی رجحان جو ایجاد ہو سکتا ہے وہ یقیناً مطلوب اسلام نہیں ہے۔ اور پھر بالخصوص یہ کیسی سوچ ہے؟ بالکل منفی ہے، نعوذ باللہ، کہ بالکل اپنے آپ کو مرا ہوا سمجھو، اہل قبور میں اپنے آپ کو شمار کرو۔ تو جو مرا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اس نے نہ اس کسی چیز سے، یعنی ایک مردہ شخص وہ نہ کسی نعمت سے، نہ کسی لذت سے استفادہ کرتا ہے، نہ کسی نعمت سے استفادہ کرتا ہے، اس نے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، بس پڑا ہوا ہے۔ تو کیا دنیا میں اسی طرح رہنا ہے؟ تو میں یہاں کہوں گا کہ یقیناً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
مقصود جو بیان کرنے کا ہے وہ ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد جو ان کلمات کے ذریعے ہمیں جس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمانا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں آپ کے سامنے، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اصالت کس کو حاصل ہے، اصل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، منزل ان دونوں میں سے کیا ہے، کہ جب دو جگہ ہیں تو ان میں سے صاف ظاہر ہے کہ ایک منزل ہے، ایک اصلی جگہ ہے، اور ایک فرعی ہے، ایک عارضی جگہ ہے۔ تو ان دونوں میں سے کیا ہے؟ تو یقیناً ایسے حدیثیں اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں جو مختلف مواقع کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا کو مستقل نہ سمجھے، جائے قرار نہ سمجھے، بلکہ اس کی منزل کچھ اور ہے، کہیں اور اس نے جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس دنیا میں جب انسان رہے تو انسان کچھ کرے نہ۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس جو سوچ ہے اس کی نفی کے لیے ہم اگر خود غور و فکر کریں تو کیا ہے، ایک دفعہ میں ہوں کہ اس ایک جگہ پر رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں ایک مختصر وقت کے لیے رہ رہا ہوں، میرا فرض کیا وہاں پر سامان ہے، میں نے وقتی طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ وہاں سلسلہ کیا قیام کے لیے، اب مجھے معلوم ہے میں نے کل وہاں سے کوچ کرنا ہے، وہاں سے جب جاؤں گا تو ایک تو رویہ یہ ہے کہ آیا وہ جو چیزیں ہیں وہاں پر پڑی ہوئی میں نے بنائی ہیں یا نہیں بنائی، میرے لیے مشکلات تھیں جو عارضی طور پر بھی میں وہاں رہ رہا تھا ایک مختصر وقت کے لیے، تو یقیناً اس وقت کو گزارنے کے لیے بھی مجھے کچھ کرنا تھا، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے، اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے۔ تو فرض کیا میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے بڑی تگ و دو کی ہے اس مختصر وقت کے لیے بھی اپنے آپ کے زندہ رہنے کے لیے کچھ وسائل وہاں فراہم کیے ہیں۔ اب میں نے وہاں سے جا رہا ہوں، ایک سوچ یہ ہے کہ صرف میں فقط اپنی طرف دیکھتا ہوں کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں، میں نے وہاں ابھی قیام نہیں کرنا، میں بس کل چلا جاؤں گا۔ تو اب میں نے جو 4 دن میں یہاں رہا ہوں میں نے کچھ وسائل فراہم کیے ہیں، مثلا کھانے پینے کے لیے کچھ برتن وہاں پڑے ہوئے ہیں، یا پانی پینے کے لیے مثال کے طور پر وہاں کنواں کھودا ہے، یا دور کہیں پانی تھا وہاں اس پانی کو لانے کے لیے ایک ڈول میں نے تیار کیا تھا، ایک برتن تیار کیا تھا کہ وہاں سے لے کر آؤں گا۔ تو اب آیا ان کی طرف میں دیکھوں تو کیا ہے، ان کی حیثیت میرے حوالے سے کچھ نہیں ہے، میں چلا جاؤں گا، وہ وہیں پڑیں گے۔ لیکن جب میں یہ سوچوں گا کہ آج میں یہاں ہوں، میں تو چلا جاؤں گا، آیا میں جاتے جاتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بے شک پھینکو، ٹھوکریں لگاؤ، یہ جتنے برتن ہیں جتنے ساز و سامان ہے چند دن میں یہاں رہا ہوں، اب ادھر ادھر پھینکو، میرا مسئلہ فرض کیا جو بستر تھا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھینکو ادھر ادھر، کیا ہوا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں جو جا رہا ہوں۔ لیکن جب میں اس میں سے گزروں گا، آگے سوچوں گا، تو جب دیکھوں گا کہ ہاں میں جا رہا ہوں، یقیناً میں نے یہاں مستقل نہیں رہنا تھا، لیکن میری طرح بعد میں جو آئیں گے لوگ بہت سارے، انہوں نے یہاں پر مستقل رہنا ہے، یہاں پر انہوں نے مستقل رہنا ہے، تو کیا ان لوگوں کے لیے اس ساز و سامان کو چھوڑا نہیں جا سکتا کہ وہ میرے یہاں پر جو عارضی دن گزارنے کے لیے جو سامان اکٹھا کیا تھا، میری منزل کہیں اور ہے، میں وہاں آگے بڑھ جاؤں گا، تو یہاں مثلا کچھ برتن تھے کھانے پینے کے لیے، پانی کے لیے کوئی سامان فراہم کرنے کے لیے، میرا بستر تھا، لیکن میں جا رہا ہوں۔ لیکن جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ نہیں آج میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے بھی کوئی اور آنے والے ہیں، فرض کیا میرے اولاد ہے، میں چلا جاؤں گا، کل جو ہے میرا بیٹا آئے گا، میری بیٹی آئے گی، میری، اور اسی طرح پھر یہ سلسلہ آگے چلا جائے گا، تو میں کیا کروں گا؟ ایک تو یہ ہے کہ اس ساز و سامان کو وہاں پر محفوظ کر کے جاؤں گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی ویلیو میرے نظر میں کچھ نہیں ہوگی، بلکہ میں سوچوں گا کہ جب میں یہاں آیا تھا، تو جب میں آیا تھا فرض کیا 2 صورتیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا میری زندگی گزارنے کے لیے یہاں پر، میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا۔ ایک صورت یہ تھی کہ نا میرے سے پہلے آنے والے لوگوں نے کچھ وہاں پر اسباب حیات جمع کیے ہوئے تھے،
اگر میرے سے جو یہاں سے گزر گئے ان پہلے والے لوگوں نے یہاں اس عارضی قیام گاہ کے میں کچھ سامان چھوڑ دیا تھا تو میرے اندر ایک خیال آئے گا کہ وہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ انہوں نے محنت کی، آج وہ چلے گئے، انہوں نے استفادہ ان چیزوں سے کیا، وہ تو چلے گئے لیکن آج انہی کی محنت میرے کام آ رہی ہے۔ تو کیا یہی سوچ میرے لیے نہیں ہے کہ جس طرح جانے والے تھے اگر انہوں نے کچھ اسباب یہاں چھوڑا اور وہ میرے لیے کام آیا تو جو میرے بعد میں آئیں گے ان کے لیے میں یہاں اسباب چھوڑوں؟ اگر میں وہاں جاتا کچھ بھی نہ ہوتا اور مجھے معلوم ہوتا کہ جو پہلے یہاں آئے تھے وہ چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو ان کے بارے میں میرے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ وہ کتنے نکمے لوگ تھے کہ انہوں نے یہاں کچھ بھی نہیں کیا، یا مثلا جو کچھ کیا تھا اسے تباہ و برباد کر کے چلے گئے، ٹھوکریں مار کر ادھر ادھر گرا کے چلے گئے۔ تو یہ ایک دنیا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ ایک لحاظ سے ایک دفعہ انسان فردی سوچ رکھتا ہے صرف اپنے حوالے سے، تو صاف ظاہر ہے کہ میں ہی ہوں، میری مثلا 30-40 سال کی زندگی ہے، تو ایک دفعہ میرا ایک فردی وجود ہے، ایک دفعہ انسان کا اجتماعی وجود ہے۔ جب میں 30-40 سال 50 سال 70 سال یہاں رہتا ہوں تو بہت ساری چیزوں سے جو میں استفادہ کرتا ہوں، اس دنیا میں جو ترقی ہوئی ہوتی ہے، جو وسائل زندگی فراہم ہوئے ہوتے ہیں، وہ نسلیں، وہ لوگ جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے فراہم کردہ ہیں۔ کیوں نہ یہ سلسلہ آگے بڑھے، میں بھی اس دنیا کو یہاں رہوں، اس لحاظ سے نہیں کہ میں نے ہی ان سے استفادہ کرنا ہے، جس طرح میں نے جو پہلے چلے گئے ہیں ان لوگوں کی محنت کے جو آثار وہاں پر آج اس دنیا میں موجود ہیں ان سے میں استفادہ کر رہا ہوں، تو جو بعد والے آنے والے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی میں کچھ کروں گا۔ تو لہٰذا صرف میں اپنی ذات کے قیام کا جو قیام ہے وہ دیکھوں تو صاف ظاہر مجھے کچھ کرنے کا جی نہیں چاہے گا، لیکن جب میں اپنے آپ کو ایک انسانی معاشرے کا فرد سمجھوں تو جس طرح میں گزر جانے والے لوگوں کی محنت سے آج استفادہ کر رہا ہوں تو میرے اندر یہ سوچ آئے گی کہ یہ اگرچہ کہ عارضی قیام گاہ ہے لیکن آج میں ہوں، کل اور کوئی تھے، کل میں نہیں ہوں گا کوئی اور ہوں گے، تو یہ چیز، یہ تصور اس عارضی قیام گاہ کو آباد رکھنے اور اس کو مزید اس میں ترقی کے وسائل فراہم کرنے کے لیے مجھے پرسویٹ کرے گی، مجھے ترغیب دلائے گی۔ چنانچہ ہمیں تاریخ میں جو مختلف بزرگان کے واقعات جو ہمیں ملتے ہیں، واقعات لکھے ہوئے ہیں تاریخ میں، ان میں بہت سارا ہمارے لیے درس موجود ہے۔ چنانچہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک عظیم بزرگ صحابی رسول تھے، وہ ان کی کافی عمر تھی طولانی، وہ بڑھاپے میں کیا کر رہے تھے، کچھ کھجور کی گٹھلیاں لے کر انہیں وہاں پر بو رہے تھے، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلیاں ہیں کہ وہ گندم کی بیج نہیں تھا، وہ کھجور کا تھا۔ گندم کا تو یہ ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے میں فصل تیار ہو جائے گی، اب کھجور جو آج اس کی گٹھلیاں وہاں اس کا بیج جو لگایا جا رہا ہے، کب وہ پودا اگے گا اور پھر کب وہ جوان ہوگا، پھر کب وہ پھل دے گا، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ تو جناب سلمان فارسی اس بڑھاپے کے سن میں جب اس ایک جگہ پر ایک مقام پر وہ کھجور کی گٹھلیاں بو رہے تھے تو ایک شخص وہاں سے گزرا، تو اس نے مسکراتے ہوئے جناب سلمان فارسی کو مخاطب کیا کہ اے سلمان، یہ تو کس نیت کے ساتھ اس عمر میں یہ کھجور کی گٹھلیاں بو رہا ہے؟ کیا تو اس کھجور کے یہ جب پودا اگے گا اور پھر جوان ہوگا، پھل دے گا، تمہیں امید ہے اس بڑھاپے میں کہ اس وقت تک تو زندہ رہے گا اور اس سے استفادہ کرے گا؟ گویا اس نے وہی سوال پیدا کیا کہ سلمان فارسی، یہ تیری گویا محنت عجیب قسم کی ہے کہ تو ایسی محنت کر رہا ہے کہ جس سے تو استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے تو سوال کر دیا، لیکن کیا جواب دیا سلمان فارسی نے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر لاکھوں سلام ہو، حضرت محمد مصطفیٰ کے اس عظیم المرتبت صحابی پر کہ جنہوں نے واقعاً حضرت کی صحبت میں حضرت سے استفادہ کیا اور اس کے بعد حضرت کی آل کے ساتھ بھی وابستگی رکھی، اور بالخصوص مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و حکمت کے خزانے سے بھی استفادہ کیا۔ تو جب اس شخص نے یہ ایسا سوال کیا تو جناب سلمان نے کہا کہ اے سوال کرنے والے، سن، اگر تو نے سوال کیا تو پھر میرا جواب بھی سن۔ وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے کہ میں ابھی یہ جو کھجور کے گٹھلیاں یہاں بو رہا ہوں میں اس سے استفادہ نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے میں اس سے استفادہ نہیں کروں گا، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کتنے ہی کھجور کے ان درختوں کے پھل سے استفادہ کیا جو میں نے نہیں بوئے تھے۔ ان لوگوں نے وہ درخت لگائے تھے کہ جو اب میری زندگی کے دوران وہ نہیں تھے، وہ چلے گئے ہیں، تو وہ چلے جانے والوں نے جن درختوں کو لگایا تھا ان کے پھل سے میں نے استفادہ کیا، اور آج اگر میں یہ لگا رہا ہوں تو کیا یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ نہیں، میرے بعد میں جو آنے والے ہیں انہوں نے، اگر میں آج صرف اپنے طرف دیکھوں اور یہ درخت نہ اگاؤں اور اس کا بیج نہ بوؤں تو پھر اگر ہر کوئی یہی سوچے تو پھر کبھی بھی کوئی درخت بونے والا وہ کبھی بھی درخت کا بیج نہ بوئے۔ تو یقیناً یہ وہ رویہ ہے اور پیغام ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اس کلام میں دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر بریک کے ساتھ۔